السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ اچھا، ہم مفسدات پڑھ رہے تھے تو وہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آج سے ہم سٹارٹ کریں گے مکروہات تحریمیہ۔ مکروہات تحریمیہ کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو مسائل ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ یعنی وہ کام جو حالت نماز میں کرنا منع ہے اور جن کے کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ جو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس کا اعادہ واجب ہے۔ اعادہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ جو کام ایسے کام جو ہم نماز میں کرتے ہیں اور ان سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، اس سے نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی پر گناہ ہوتا ہے۔ پر یہ جو ہے نا مکروہ تحریمی جو نماز ہوتی ہے، وہ کام جو ہم کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی تو اس کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جن کاموں کو قصداً کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، سجدہ صاف کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ جو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے وہ سجدہ صاف کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ دوبارہ پڑھنی ہی پڑتی ہے۔ تو چلیے آج کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ پہلے پڑھیں گے، اکثر جو ہم سردیوں میں چادر وغیرہ لے کے نہیں نماز پڑھتے، چادر کا طریقہ کیسا ہے، مطلب کیسے ہم اپنی چادر وغیرہ جو ہے وہ لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا مسئلہ ہوگا جو ہم یہ وضو کیا ہوتا ہے اور جو یہ آستین ہماری ہوتی ہے، آستین مطلب یہ جو بٹن وغیرہ ہوتے ہیں، ہم یہ جو کلائی کے اوپر جو ہے نا اپنی جو قمیض کے بٹن ہوتے ہیں یا شرٹس کے بٹن ہوتے ہیں، ہاف بازو شرٹس جو ہم پہنتے ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد خاص طور پہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے بعد جو مرد کے اگر بال لمبے جو جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں اس کا جوڑا باندھنا، یا عورتیں جو جوڑا باندھ کے نماز پڑھتی ہیں نا، عورتیں بھی پڑھتی ہیں نا جوڑا باندھ کے نماز، جو نہیں پڑھتی ہیں کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز، وہ ہم یہ جو آج 4-5 مسائل جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہمارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومال، شال، چادر یا رضائی مطلب کوئی ہلکا سا کپڑا وغیرہ کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں، یہ ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے۔ مطلب جو ہم سردی میں چادر لیتے ہیں نا، یہ چادر لی ہم نے، ادھر بھی ویسے ہی رہی ادھر بھی، مطلب چادر ہم نے لی، مطلب کہ اس کے دونوں کنارے لٹک رہے ہیں۔ میں فی الحال میرے پاس یہ کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا رومال اویلیبل ہے، اس کو میں کر کروں یہ اس طرح سے، مطلب یہ چادر ہم نے ایسے ساری لی ہوئی ہے، بس نہ یہ اس طرح سے نہ لٹک رہے ہیں کنارے دونوں اسی طرح سے، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، ایسے ہم چادر نہیں لے سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگر ایک کنارہ دوسرے شانہ یعنی کندھے پر ڈال دیا، مطلب یہ میں نے چلو اس طرح سے کر دیا ایک کنارہ، اور دوسرا کنارہ لٹک رہا ہے تو حرج نہیں، مطلب ایسے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چادر کی ایک سائڈ ہم نے اوپر ڈال دی ایک کندھے پہ، دوسری ادھر لٹک رہی ہے تو پھر حرج نہیں، پھر نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر چادر یا رومال صرف ایک ہی کندھے پر اس طرح ڈالا کہ ایک کنارہ آگے یعنی سینہ کی جانب لٹک رہا ہے اور دوسرا کنارہ پیٹھ کی جانب لٹک رہا ہے تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مطلب یہ میں نے اس طرح سے کر لیتا ہوں، یہ ایسے، یہ ایک پیچھے کی جانب لٹک رہا ہے ایک آگے کی جانب، تو اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اس طرح سے بھی نماز ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چادر لینے کے مسائل تھے، مطلب جو ہم نماز میں اکثر سردیوں میں پڑھتے ہیں نا تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہیں دو ادھر لٹک رہا ہے کنارہ یا ایسے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، ایسے تو ہم کم ہی رکھتے ہیں، ویسے پھر بھی جو ہے نا وہ دوسرے دو مسائل جو ہے وہ ضروری تھے۔ اس کے بعد جو ہمارا مسئلہ ہے آستین چڑھانے کے حوالے سے، اکثر جو ہم وضو کرتے ہیں اور رکعت جو ہماری جاری ہوتی ہے امام صاحب کے پیچھے، تو ہم بھاگتے بھاگتے جو ہے نا آستین اپنی نہیں نیچے کرتے، رکعت پہلے جو ہے وہ جاتے ہیں اس میں۔ آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھانا مکروہ تحریمی ہے، خواہ پیشتر یعنی نماز سے پہلے چڑھائی ہو یا نماز میں چڑھائی ہو۔ مطلب آدھی کلائی جو ہوتی ہے، یہ جو جدھر میرے بٹن اس سے تھوڑا سا نیچے تک جو ہے آدھی کلائی ادھر تک ہوتی ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ آستین نماز سے پہلے یا بعد میں چڑھانا جو ہے وہ نماز مکروہ تحریمی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بعض ہم شرٹس پہن کے نماز پڑھتے ہیں ان سے کوشش کرنی چاہیے، بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ ہم پوری فل بازو جو ہے وہ شرٹ پہن کے نماز پڑھے، ویسے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اور جو نماز مکروہ تحریمی ہے وہ نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، آپ بازو سے پرہیز کیجیے گا۔ نماز میں آستین کو اوپر اس طرح چڑھانا کہ ہاتھوں کی کونی کھل جائے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر نماز میں ہم اوپر چڑھا لیتے ہیں، بٹن کھولے، نماز آستین اوپر چڑھائی، ادھر کونیاں بھی کھل گئیں تو نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور اگر پھر سے دوبارہ نہ پڑھی تو گنہگار ہوگا۔ اچھا، آج جو ہمارا اگلا مین مسئلہ ہے
کہ عورتوں اور مردوں کے جو بالوں کا مسئلہ ہے، مطلب جو جوڑا باندھتی ہیں، وہ مین مسئلہ جو ہمارا آج کا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ذرا دھیان سے سن لیجیے گا۔ مرد کے لیے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مرد اپنے بالوں کا جوڑا نہیں باندھ سکتا۔ جوڑا ہوتا ہے یہ اوپر جو ہم پونی جسے کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، وہ اوپر سے بالوں کی جو گرا وغیرہ لگا لیتے ہیں وہ، تو یہ جو ہے نا بالوں کا جوڑا مرد نماز نہیں پڑھ سکتا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اگر بڑے بھی ہیں تو ایسے ہی ہوں گے، اور اگر نماز میں جوڑا باندھا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر نماز مطلب پڑھتے پڑھتے ہی نماز میں جوڑا باندھنے کی کوشش کی تو نماز فاسد ہوگی، مکروہ تحریمی بھی نہیں ہوگی۔ جو نماز فاسد ہوتی ہے وہ تو بالکل ہی نہیں ہوتی۔ تو عورت کا اب کیا مسئلہ ہے؟ مرد کی تو ہوتی کوئی نہیں۔ عورت کو سر کے بال کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں۔ عورتیں جو ہے وہ نماز میں اپنا جو ہے بالوں کا جوڑا وہ باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی کراہت نہیں اور ممانعت نہیں، بلکہ یہ بہتر ہے کہ عورت سر کے بالوں کو کھلا رکھنے کی بجائے جوڑا باندھ کر نماز پڑھے، کیونکہ عورت کے بال بھی عورت یعنی ستر یعنی چھپانے کی چیز ہیں۔ اگر جوڑا نہ باندھے تو بال پریشان ہوں گے، مطلب ادھر ادھر ہو سکتے ہیں بال، تو اور ان کی شاف ظاہر ہونے کا خطرہ ہے، مطلب وہ سامنے بھی آ سکتے ہیں نا۔ نماز میں بال تو نہ نظر آنے چاہیے، نماز میں بال نظر آئیں تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ ہم پیچھے مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ بالوں کی سیاہی اگر چمکے تو اس سے بھی جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اگر بال نظر آئے تو پھر تو ویسے ہی نماز نہیں ہوگی۔ تو عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جو ہے اپنا بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، تاکہ جو ہے وہ بال ظاہر نہ ہو یا بال ادھر ادھر نہ جائیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ کا مسئلہ ہے تو یہ ہے، ابو داؤد اور حاکم نے ابو بریدہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی چادر اوڑھے بغیر صرف پاجامہ میں نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ صرف پاجامہ پہن لے یا تہبند وغیرہ باندھ لے، اور جو ہے صرف اور صرف کوئی چادر نہیں، کوئی چیز اوپر ہے ہی کوئی نہیں، تو بندہ نماز پڑھے۔ نماز میں تو آستین کھل جائے، یہ صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے صرف پاجامہ وغیرہ پہن کے، جب بندے کے پاس کوئی کپڑا اویلیبل ہی نہ ہو، کوئی بھی کپڑا اویلیبل نہ ہو، تو صرف جو ہے وہ ستر بندہ ڈانپ لے تو بس اس کی نماز ہو سکتی ہے۔ باقی اگر ہمارے پاس کپڑے بھی اویلیبل ہیں تو ہم جب وہ جان بوجھ کے صرف اور صرف ایک تہبند یا پاجامہ پہن کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح شرٹس وغیرہ کا یہی حکم ہے کہ جو ہمارے پاس کافی زیادہ کپڑے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی جو ہے نا وہ ہاف بازو شرٹ پہن کے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس چیز سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ تو اگر کسی کی کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے، ویسے مجھے پوچھ سکتا ہے۔ تو رکھیے گا اپنا خیال اور ان مسائل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔